بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ القلم کی پہلی 10 آیات مکمل تجوید کے ساتھ سیکھ لی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کے اندر 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی۔ ہم زم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ شاء کے اوپر جو مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا۔ بینمیم مد عارض وقفی، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے گا۔ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم مناع، من نون کے اوپر شد ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ للخیر، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف لام ہے، اور لام حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے۔ للخیر، خا کو موٹا پڑھا جائے گا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ معتدن دن اثیم، معتدن اثیم، یہاں پر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، یہ آگے بڑھیے۔ لم، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، اقلاب ہوگا۔ بعد ذلك زنیم، عتل بعد ذلك زنیم۔ ان کان، یہاں پر اخفاء حقیقی ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں۔ ذا مال یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، اور واو حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ کریں گے۔ جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، نون، میم، واو آ جائیں تو وہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، اور جہاں پر لام اور را آ جائیں وہاں پر ادغام بلا غنہ کرتے ہیں۔ مال وبنین ان کان ذا مال وبنین۔ اذا ذال کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ تتلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال
قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اور وہ حروف یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اساطیر س مد اصلی ہے، سین کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ اساطی، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ اساطیر الاولین، مد عارض وقفی، اولین۔ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين، اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين۔ سنسمہ، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں اور اس کی مقدار ایک الف ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، خا کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کے بعد را آ رہا ہے، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے بعد طا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھا جائے گا۔ سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ علی الخرطوم۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 17۔ ان نون کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، مد اصلی ہے۔ انا بلوناہم، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ بلوناہم کما، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا کرتے ہیں، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با نہ آئیں تو اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر اظہار ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بلوناہم کما، بلونا اصنا، یہاں پر مد منفصل ہے، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر ہو، اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے۔ اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بلونا اصحاب الجنہ، نون کے اوپر غنہ کریں گے اور آخر میں یہ جو گول تا ہے، جب اس کے اوپر سٹاپ کریں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا، قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اذ اقسموا، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، میم پیش واو مو، مد اصلی ہے اور اس مد کی مقدار 1 الف ہے۔ اذ اقسموا لیس، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے
جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر آئے گی را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں پر را کے نیچے زیر آئے گی را کو باریک پڑھیں گے۔ منہا، نون کے اوپر شد ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر مد اصلی ہے۔ مصبحین، مصبحین، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر مد عارض وقفی کریں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ یس، آگے بڑھیے، آیت نمبر 18۔ ولا یستثنون، یس سین ہے، سین کو سختی سے پڑھیں گے اور سا کو پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ ولا یستثنون، یس آگے بڑھیے، آیت نمبر 19۔ فطاف، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ فطاف علیہا، طائف، طا کے اوپر مد متصل ہے، اور مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہو۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے، اس لیے اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ مد متصل ہے۔ طائف، فم، یہاں پر تنوین کے بعد اگلا حرف میم ہے، اور میم حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے۔ طائف من ربک، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، ادغام بلا غنہ کریں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ وہم نا، ہم میم کے اوپر اظہار کریں گے۔ نائمون، نا مد متصل ہے، ایمون مد عارض وقفی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ فأصبحت، صاد، فأصبحت، حا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فأصبحت کالصریم، صاد، ریم، را کو باریک پڑھیں گے۔ فأصبحت کالصریم، فأصبحت کالصریم۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا سورۃ القلم کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔